السلام علیکم۔ دلچسپ، خوفناک اور پراسرار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ وہ طوفانی رات تھی۔ دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہ تھا۔ تمام گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ستمبر کے مہینے میں اس علاقے میں بارشوں کا زور رہتا تھا۔ شہزاد گاڑی اتنی آہستہ چلا رہا تھا کہ سڑک کے دونوں جانب درختوں کے پتوں سے گرنے والے پانی کی موٹی موٹی بوندوں کی ٹپ ٹپ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یکایک ایک لرزا دینے والی کڑکتی گرج کے ساتھ بجلی زور سے چمکی اور جنوب مشرق سے شمال مشرق تک خیرہ کن روشنی کا بھپکا پھیل کر نابود ہو گیا۔ روشنی کے اس مختصر سے جھماکے میں ان سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شاید انہیں اپنی منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت فیصل نے حبس کی وجہ سے کھڑکی کا شیشہ اتار دیا، لیکن فوراً ہی پانی کی تیز بوچھاڑ کھڑکی سے ٹکرا کر چہرے کو بھگونے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ایڈونچر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آسے بھی ایڈونچر، راہیل نے قدرے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس خوفناک اندھیری کی تہوں کو چیرتی ہوئی اس خاردار تاروں والے احاطے پر پھیل گئی جو دارالاکبر کے باغیچے کی حد بندی کر رہی تھی۔ اس اونچے مقام سے دور مغرب میں ہندوستان کے شہر اکبر پور کی دیہاتی آبادی میں ایک تیز بارش سے بھیگتے کھڑے جھونپڑوں میں مدھم مدھم چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ اگر کوئی چیز نمایاں تھی تو وہ دارالاکبر کی شاندار عمارت جو ایک فرلانگ پر پھیلی ہوئی تھی۔ پورٹیکو اور دالان نما حصے میں روشنی تھی۔ غلام گردش میں سرا اکبر کے نوکر جاگ رہے تھے۔ اوپری منزل کا وسطی کمرہ جو سرا اکبر کی آرام گاہ تھا، اس کے بھاری بھرکم خوشنما دروازے کی طرف راہیل نے انگلی سے اشارہ کیا۔ کار پائیں باغ سے گزر کر پورٹیکو میں آ گئی۔ چار خادم گاڑی کا ہارن سن کر تیزی سے اس طرف دوڑے اور قریب آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ پھر راہیل کا اشارہ پا کر انہوں نے سامان اٹھا لیا۔ راہیل نے شہزاد اور فیصل کو اپنے دادا مرحوم کی محل نما حویلی کی پہلی منزل پر ٹھہرایا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کا تمام گھر والوں سے تعارف کرایا۔ اس کے والد فیروز اکبر لکڑی کے بیوپاری تھے۔ اس نے دوستوں کو دادا اور دادی سے بھی ملوایا۔ تمام گھر والے ان ہونہار نوجوانوں سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ شہزاد، فیصل اور راہیل کلاس فیلو تھے اور دلی کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ شہزاد ملک کے نامور سائنسدان ڈاکٹر داور کا بیٹا تھا، جن کی ملک کے لیے ایٹمی اور جوہری خدمات مسلمہ تھیں۔ فیصل ملک کے شہرت یافتہ سراغ رساں حضور احمد خان کا بیٹا تھا، جو پولیس کے اعلیٰ افسر رہ چکے تھے۔ تینوں رات کا کھانا کھانے کے بعد پروگرام بمبئی پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت راہیل کے دادا سر اکبر نے انہیں اپنے شکاریات والے کمرے میں ایک سرگزشت سنانے کے لیے بلا لیا۔ تینوں سر اکبر کے شکار کے قصے سن کر خوب محظوظ ہوئے تھے۔ سر اکبر اکبر پور کے مشہور شکاری تھے۔ اب تو بڑھاپے کی وجہ سے اپنا مشغلہ وہ ترک کر چکے تھے، لیکن کسی زمانے میں بڑے بڑے شکار کیا کرتے تھے۔ ان کے کمرے کی دیواروں پر لگی شیر، چیتے، ریچھ اور تیندوے کی کھالیں ان کے کارناموں کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ایک دیوار پر جنگلی بھینسے کا سر بھی لٹک رہا تھا۔ یہ سر عام سائز سے کافی بڑا تھا۔ دادا نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس بھینسے نے اکبر پور کی دیہاتی آبادی میں آفت برپا کر رکھی تھی۔ دادا کی بندوقیں دیواروں پر سجی ہوئی تھیں۔ دادا جی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے بہادر شکاری اور دلیر انسان تھے۔ درندے اور آگ بارود آپ کا کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی آسیبی دروازہ کھولنے کی کوشش کی یا پھر دوسروں کی طرح گریز کرتے رہے؟ راہیل نے پہلو بدلتے ہوئے نظریں دیوار پر مرتکز کر دی۔ دادا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر تمہاری دادی کے پیر نے منع کر دیا تھا کہ اس کے اندر آتشی چڑیل موجود ہے، لہٰذا اسے چھیڑنا حویلی میں آگ بھڑکانے کے برابر ہوگا۔ چنانچہ پھر کبھی جسارت نہ ہو سکی۔ سر اکبر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، پھر چونک کر بولے، اور بیٹا تم لوگ بھی اس کمرے سے دور ہی رہو، وہ کمرہ بڑا پراسرار ہے۔ تمہاری دادی کا پیر کہتا ہے کہ اس کے اندر جانے والا واپس زندہ نہیں آ سکتا۔ ارے چھوڑیے دادا جان، یہ چڑیلوں بھوتوں کا نہیں، سائنس کا زمانہ ہے۔
اب ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ راہیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، نہ بیٹا، ایسی باتیں نہ کرو، بہت سی باتیں عقل سے بہت آگے کی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر یہ تینوں آرام کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دادا نے انہیں مسکرا کر رخصت کیا۔ تینوں تیز تیز چلتے ہوئے غلام گردش سے گزر کر بڑے سے آراستہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، بارش کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وقفے وقفے سے کھٹ کھٹ کی آوازوں سے کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکراتے سفید سفید اولوں کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سرکش طوفانی ہوائیں حویلی کی فلک بوس عمارت سے سر ٹکرا رہی تھی۔ جہاں خلا ہوتا، ہوا کا طوفان شائیں شائیں کی پرہول آواز سے ماحول کو لرزاتا گزر جاتا۔ بجلی بھی گاہے گاہے کڑک کر فلیش لائٹ پھینکتی اور ماحول روشن ہو کر دمک اٹھتا۔ انسان اور جانور دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ تینوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، ان کے منہ ایک دوسرے کے کان سے لگے ہوئے تھے۔ پھر رات کے تقریباً 1 بجے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ حویلی کی چند بتیاں روشن تھیں، لیکن سب لوگ بستروں میں جا چکے تھے۔ صرف حویلی کے چوکیدار برآمدے، باغ اور عقبی حصے میں موجود تھے۔ وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ وہ تینوں مطلوبہ مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ لیکن اگر کچھ ہو گیا تو دادا اور دادی تو مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ راہیل نے گردن گھما کر دوسری منزل پر واقع آسیبی دروازے کو گھورتے ہوئے کہا، جو رات کے اندھیرے اور سناٹے میں پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کے سیاہ نقش و نگار اس وقت ایک ہیبت ناک شکل کے روپ میں نظر آ رہے تھے۔ فیصل اور شیراز بھی ٹکٹکی باندھے دروازے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت موسلا دھار بارش اور تیز ہو گئی، سرکش ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ راہیل نے سہمے ہوئے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، دادا جان نے جب بھی اس ہندو طرز کے دروازے کو کھڑنے کے لیے مزدور لگائے، عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ ایک مرتبہ مزدوروں کے ہاتھ الٹے سیدھے پڑنے لگے، ایک بار ان کے اوزار ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ایک مرتبہ تو مزدوروں کے اوزار اتنی وزنی ہو گئے تھے کہ انہیں اٹھانا دوبھر ہو گیا تھا۔ مزدور خوفزدہ ہو گئے اور سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ حیرت انگیز اور مافوق الفطرت افسانے ہی ہمیں یہاں تک کھینچ لائے ہیں، ورنہ پروگرام تو اور بھی بہت تھے۔ شہزاد نے اپنا لیزر پستول نکالتے ہوئے کہا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں آسیبی معاملات میں دخل دینے سے بہت ڈرتا ہوں۔ فیصل نے گویا صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں آسیب کو سیب بنا کر چھوڑوں گا۔ شہزاد نے سامنے میز پر رکھا سرخ سیب اٹھایا اور اس پر دانت گاڑ دیے۔ آسیب کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہوتا۔ فیصل نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیا مربع آسیب بنے ہوئے ہو؟ شہزاد نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس کا پالتو ندہ بندر ٹرخانی کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھا اینک لگائے اخبار پڑھ رہا تھا۔ تھرماس سے لیا چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمہارا ندہ بندر تو بڑا مہذب دکھائی دے رہا ہے، فیصل نے کہا۔ تم سے زیادہ مہذب ہے، شہزاد بولا۔ ہاں، سالے کی ہر درخت پر یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، فیصل نے بھرپور طنز کا مظاہرہ کیا۔ اس کے اس فقرے پر راہیل بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ آسیب واسیب اور بھوت پریت سب خوف کے جذبے کی پیداوار ہیں۔ بہادر انسان خود سب سے بڑا آسیب ہے، شہزاد نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ لیکن قرآن مجید بھی تو جنات کی خبر دیتا ہے، راہیل نے استفسار کیا۔ وہ مافوق الفطرت مخلوق انسانی زندگی سے دور علیحدہ بسائی گئی ہے، وہ انسان کی زندگی میں دخل نہیں دیتی۔ شہزاد نے ایک عالمانہ رائے کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد تینوں بے آواز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آسیبی کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر فیصل نے گلے میں لٹکے ہوئے نورانی بابا کے تعویذ کو چوم لیا۔ شہزاد کے ہاتھ میں لیزر شعاؤں والا پستول تھا، جس کی ہلکی سی شعائیں پتھر کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ راہیل نے ہاسٹل میں اپنے دوستوں کو اس آسیبی کمرے کے بارے میں بتایا تھا۔ دونوں دوست اس سے اکثر ہاسٹل ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ شہزاد بضد ہو گیا کہ آسیبی کمرے میں داخل ہو کے اس کا اسرار جانا جائے۔ فیصل نے کہا، یہ مہم روحانی قوت سے سر کی جائے گی۔ شہزاد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مہم سائنس کی قوت سے سر کی جائے گی۔ آخر وہ دونوں قوتوں کے استعمال پر رضامند ہو گئے۔ وہ تینوں دوست ایڈونچر کے بے حد شوقین تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر شہزاد نے راہیل کی دادی جان کے کمرے کی
अलमारी से चुराए जाने वाली बड़ी सी कदीम सियाह चाबी ताले में दाखिल कर दी और घुमाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन ताला टस से मस न हुआ। उस वक्त शहजाद गुस्से में आकर लेजर पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहता था कि फैसल ने नूरानी बाबा के तावीज की हल्की सी फूटने वाली रोशनी ताले पर मरकूज कर दी। अब कोशिश करो, उसने शहजाद से कहा। शहजाद चंद लम्हे कभी फैसल और कभी तावीज की शुआ को देखता रहा। फिर उसने चाबी को घुमाया तो इस बार चाबी बड़ी आसानी से घूम गई और हल्की सी खट के साथ ताला खुल गया। उस वक्त पाए बाग से आने वाली बिल्ली की लर्ज़ाखेज चीख ने माहौल को दहशतनाक बना दिया। आसेब रात को काली बिल्ली और काले कुत्तों के रूप में फिरते हैं, फैसल ने तबसरा किया। हम अब भी वापस जा सकते हैं, राहिल ने उन्हें मना करना चाहा। बेखौफ शहजाद ने एक झटके से वजनी चौकोर ताला खींचकर कुंडी उतार दी। ये चाबी से बंद होने वाला ताला था। शहजाद ने ताला बाहर रखकर दरवाजे को धकेला तो वो मध्यम सी भयानक चरचराहट के साथ खुलता चला गया। अंदर दाखिल होकर शहजाद ने टार्च लहराई तो दरवाजे के दाईं जानिब दीवार पर पुराना सा स्विच बोर्ड मौजूद था। फैसल ने आगे बढ़ते हुए कमरे की बत्तियां रोशन कर दी। कमरा खासा लंबा चौड़ा था, जिसकी हर चीज पुरानी जर्द और दूधिया रोशनी में लिपटी पुरस्कार दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या? शहजाद की हैरतजदा आवाज ने उन्हें मेज की तरफ मुतवज्जो कर दिया। मेज पर मौजूद एस्ट्रे में आधा जला हुआ सिगरेट मौजूद था, जिससे पतली सी धुएं की लकीर बल खाती हुई उठ रही थी। लकीर का ताकुब करते हुए उन्होंने काफी बुलंदी पर लगे वाल क्लॉक को देखा तो हैरत से उछल पड़े। मैं ना कहता था ये कमरा असेबी है, आओ भाग चले, राहिल ने कांपती हुई आवाज में कहा। अब ऐसा भी क्या डरना, शहजाद ने बेखौफी से कहा। उनकी नजरें वाल क्लॉक पर चिपक कर रह गई थीं। क्लॉक की सेकंड की सुई उल्टी चल रही थी। उनकी घड़ियों में 1:30 बजे का वक्त था, लेकिन क्लॉक पर सुई उल्टी चल रही थी और रात 10 बजे का वक्त होने वाला था। लुत्फ की बात यह कि बंद कमरे में लगे उस वाल क्लॉक पर मौजूद तारीख मौजूदा थी। हालांकि ये हाथ से तारीख बदलने वाला बहुत पुराना क्लॉक था। अरे उस पत्थर की गुड़िया ने मुझे आंख मारी है, फैसल ने हैरतजदा लहजे में शहजाद को झंझोड़कर आतिशदान की तरफ मुतवज्जो किया। क्या बेहूदगी है। शहजाद कमरे में बाएं तरफ 8-10 फुट के फासले पर मौजूद एक बड़े आतिशदान पर रखी 1.5 फुट कामत की गुड़िया को घूरने लगा था, जो कि सफेद पत्थर की बनी हुई थी। फैसल कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ा और आतिशदान पर रखी गुड़िया की कलाई पर बंधी घड़ी को दूरबीन से देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से हैरत से चीख निकल गई। उस छोटी सी मसनूई खिलौना घड़ी पर भी वक्त उल्टा चल रहा था और आज की तारीख चमक रही थी, लेकिन घड़ी के डायल की सतह पर 2 छोटी छोटी अंगारों सी सुर्ख आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनके अंदर जिंदगी की रमक मौजूद हो। शहजाद ने बेताबी से दूरबीन से घड़ी का जायजा लिया, लेकिन कुछ मालूम न हो सका। सुर्ख आंखें काफी खौफनाक सी थी, जिन्हें देखकर झुरझुरी सी आ गई थी। ये क्या माजरा है? ऑटोमेटिक घड़ी की मशीनरी भी बंद कमरे में इतना अरसा नहीं चल सकती, वो बुड़बुड़ाया। राहिल तो दोनों हाथों से सर को पकड़े कमरे के बीचों बीच बैठ गया था। उस वक्त तो उसके मुंह से खौफ भरी चीख निकल गई थी जब उसने एक बंद खिड़की के पट खुद ब खुद चटखनी गिरने पर खुलते देखे। बाहर से सियाह धुएं का एक बगुला अंदर दाखिल हुआ और ऊंचाई पर जाकर चकराने लगा। धुएं से उन्हें घबराहट और आंखों में जलन सी महसूस होने लगी। शहजाद ड्रामाई अंदाज से चलता हुआ गुड़िया के सामने जाकर रुक गया। गुड़िया की आंखों की तेज सुर्ख चमक देखकर अजीब सी बेचैनी का एहसास होता था। शहजाद खामोश खड़ा टुकर टुकर गुड़िया को घूरने लगा। फिर अचानक उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर गुड़िया को उठाना चाहा, लेकिन वो 1.5 फुट की गुड़िया उसे मन बराबर वजनी महसूस हुई। बार बार कोशिश के बावजूद भी वो गुड़िया को हिला ना सका था। शहजाद ने महसूस किया कि गुड़िया तो अपने असल वजन में है, लेकिन कोई पुरस्कार कुव्वत उसके अंदर मौजूद है जो कि अपना जोर लगा रही है। उसने गुस्से से अपना हाथ हटा लिया और दूसरे हाथ में मौजूद लेजर पिस्तौल से गुड़िया पर फायर कर दिया और ट्रिगर पर मुसलसल दबाव रखा। सुर्ख रंग की बारीक शुआ नाल से निकलकर गुड़िया पर पड़ने लगी। गुड़िया बतदरीज दहकती चली गई। फिर अचानक बेआवाज धमाके के साथ
فضا میں منتشر ہو گئی۔ فیصل اور راحیل یہ منظر دیکھ کر چونک اٹھے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ راحیل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، شہزاد نے بے خیالی میں کہا۔ اب آئی شامت، فیصل نے گھبرا کر کہا۔ اس وقت شہزاد نے مائکروسکوپ شیشہ نکالا جو باریک سے باریک ذرات تک دیکھ سکتا تھا۔ شہزاد نے شیشے سے آتش دان کے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا۔ فضا میں آگ کی باریک باریک چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے اچانک آتش دان پر گڑیا کا ایک ہاتھ نظر آنے لگا، باقی جسم غائب تھا۔ راحیل کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ فیصل بھی لرز گیا، شہزاد بھی ٹھنڈے پسینے سے نہا گیا تھا۔ تینوں دوست مبہوت ہو کر ہاتھ کو دیکھنے لگے۔ اس وقت دوسرا ہاتھ اپنی جگہ پر نمودار ہوا اور وہ دھک سے رہ گئے۔ اوف خدایا، کہاں پھنس گئے؟ راحیل چلا اٹھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا کی ٹانگیں اور پھر باقی دھڑ بھی نظر آنے لگا اور اس کا وجود مکمل ہو گیا، البتہ سر ابھی غائب تھا۔ بغیر سر کی گڑیا، راحیل نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ تینوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے تھے۔ ان کے حلق خشک اور چہرے زرد پڑ گئے، جیسے ان کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ لیکن اس وقت وہ بڑے زور سے اچھلے جب دیکھا کہ گڑیا کا سر بھی نمودار ہو کر یک لخت گردن پر پیوست ہو چکا تھا۔ اور چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ اس مرتبہ گڑیا کی آنکھوں پر ایک سیاہ اینک موجود تھی۔ اسی لمحے کوئی چیز چھناکے کی آواز کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ ٹکرائی۔ تینوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا شیشہ چور چور تھا اور سرخ رنگ کا ایک سیب کمرے کے فرش پر کھڑکی کے سامنے پڑا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائے۔ اس وقت بے شمار سیب نیچے باغ میں لگے سیب کے درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر کھڑکی کے ٹوٹے شیشے کے راستے اندر برسنے لگے تھے۔ ایک سیب بہت زور سے فیصل کی ران پر لگا، وہ چیخ اٹھا۔ ایک سیب راحیل کی کمر سے ٹکرایا اور وہ کراہنے لگا۔ البتہ شہزاد بچ نکلا تھا، وہ صوفے کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ فیصل نے کرسی الٹ کر آڑ بنا لی اور راحیل نے میز کو ترچھا کر کے ڈھال بنا لیا۔ کمرے میں چاروں طرف سیب ہی سیب برس رہے تھے جو دیواروں، میزوں، کرسیوں سے ٹکرا ٹکرا کر فرش پر بکھر رہے تھے۔ سیبوں کی بارش مسلسل جاری تھی، ان کے لیے آڑ لینا محال ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سیبوں کی بوچھاڑ بتدریج کم ہونے لگی تھی۔ جب سیبوں کی آمد رکی تو شہزاد کو سامنے دیوار پر ایک سرخ رنگ کی مکڑی جالے سمیت نظر آئی۔ مکڑی کو دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اچانک مکڑی کا جالا پھیل کر بہت بڑے حجم میں تبدیل ہو کر ان تینوں پر آ پڑا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں، پھر جالے میں ان کے جسم جکڑ گئے۔ ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے اور جسم کے مساموں سے خوف کے مارے سردی کے باوجود ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ عین اسی وقت سرخ مکڑی اڑ کر ان کی طرف پرواز کرنے لگی تو مارے خوف کے انہیں اپنے سانس سینے میں اٹکتے محسوس ہوئے۔ اس مصیبت میں فیصل اور راحیل قرآنی آیات پڑھ کر زور زور سے پھونکے مارنے لگے۔ شہزاد نے لیزر پستول تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کلام اللہ کی طاقت سے مکڑی واپس پلٹ گئی تھی اور جال کے بل بھی ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ انہوں نے خود کو جالے سے آزاد کرایا اور وہ سیبوں کے ڈھیر سے راستہ بناتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں چکرانے والے سیاہ دھوئیں سے ان کا سانس رک رہا تھا اور آنکھوں میں جلن بھی بڑھ گئی تھی۔ واش روم میں آ کر انہوں نے نلکا کھولا تو خوف سے تھرا اٹھے۔ نلکے سے پانی کی بجائے سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت واش روم میں ایک وجود نمودار ہوا۔ سرخ شولوں سے بنی ہوئی وہ کوئی چڑیل تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ فیصل نے تعویذ اس کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی تعویذ میں سے سبز روشنی نکلی اور پھر سرخ شولوں سے بنی چڑیل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب وہ چڑیل چلاتی ہوئی باتھ روم سے نکل کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ آگ میں جلتی چڑیل جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں چیزیں جھلس رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر بکھرے سیب مرجھا کر سیاہ پڑنے لگے تھے۔ کمرے کے پردوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ تینوں اس ہیبت ناک تماشے کو سکتے کے عالم میں دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت تو وہ حیرت سے تینوں اچھل ہی پڑے تھے جب فیصل کے روشن تعبیذ سے کسی بزرگ کی شبیہ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگے، میرے بچوں ڈرو نہیں،
दरअसल किस्सा यह है कि इस कमरे में एक हिंदू औरत को, जो कि जादूगर थी, एक मुसलमान शहजादे ने अरसाए दराज कबल आग में जला दिया था। वो औरत नौजवान लड़कियों का खून पीती थी और हयात अबदी हासिल करना चाहती थी। उस शहजादे की रहनुमाई भी एक बुजुर्ग कर रहे थे, जो हमारे मुर्शिद थे। इत्तिफाक से वो जादूगर औरत आग से बचने का मंत्र पढ़ रही थी, चुनाचे वो बदरूह चुड़ैल बन गई। ये कमरा उसके महल की ख्वाबगाह था, लिहाजा वो ख्वाबगाह से जुदा नहीं हुई। उसके शौहर को भी शहजादे ने इसी जगह कत्ल किया था। इतना कहकर बाबा की शबीह गायब हो गई और आवाज भी बंद हो गई। हाँ शहजाद, जिनों भूतों रूहों पर यकीन आया या नहीं? फैसल ने सकूत को तोड़ते हुए कहा। हाँ वाकई यकीन आ गया, शहजाद ने खोई खोई लहजे में कहा। और ये सब नूरानी बाबा के तावीज़ की करामत से हुआ, वरना वो चुड़ैल हमें जाले में जकड़कर हमारा खून पी जाती। राहिल ने झुरझुरी लेकर कहा। वो चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो चुकी थी। उस वक्त सुर्ख चुड़ैल का वजूद जलकर राख और रोशनी खत्म हो गई थी। वो तीनों कुछ देर सकते के आलम में खड़े रहे, फिर जले हुए सेबों से गुजरते हुए दरवाजे के करीब आ गए। फिर वो चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए। गुजरते हुए उस वक्त नद्दा बंदर उछलकर शहजाद के शाने पर आ बैठा था। शहजाद मोहब्बत से नद्दे बंदर की कमर पर हाथ फेरने लगा। उन्हें आसेबी कमरे का राज मालूम हो चुका था और अब उनके चेहरों पर इत्मीनान भी था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।